قد كفاني علم ربي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو گناہ سے بچنے کا حکم دیا اور نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر دنیاوی زندگی کے اعمال کو دیکھا جائے، اگر نیکیاں زیادہ ہیں اور اچھے اعمال زیادہ ہیں اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم زیادہ لو لگا رہے ہیں تو کامیابی مل سکتی ہے، اور اگر ہمارے گناہ زیادہ ہیں، نافرمانیاں زیادہ ہیں، ظلم زیادہ کر رکھے ہیں، دوسرے کا مال کھا رکھا ہے، دوسرے کا ہم نے حق کھا رکھا ہے، دوسرے کے ساتھ ان کی عزتوں سے کھلواڑ کر رکھا ہے، تو یاد رکھنا دنیا کے اندر بھی ہماری پکڑ ہوگی اور قیامت کے اندر بھی پکڑ ہوگی۔ کوئی آدمی کتنا ہی ہوشیار بن جائے، کتنا ہی چنڈ بن جائے، کتنا ہی تیز بن جائے، اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا۔ لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، مارکیٹ والوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، بازار والوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتا۔ یا دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین روزانہ پکار پکار کر کہتی ہے، اے اللہ میرے پشت پر چلنے والے، میرے اوپر چلنے والے جو زنا کر کے چلتے ہیں، اور وہ لوگ میرے اوپر جو چوری کر کے چلتے ہیں، اسی طرح فرمایا وہ لوگ جو میرے اوپر دوسرے کا مال ناحق کھا کر چلتے ہیں، اے اللہ یا تو ان کو اٹھا لے یا مجھ کو حکم دے میں زمین کے اندر دسا لوں۔ کون کہتی ہے؟ زمین کہتی ہے۔ فرمایا انسان ذرا کر چلنے والے، تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ چلنے والے، اس مال و دولت پر اکڑنے والے، جو ایک دن تجھے بھی ختم کر دے گی اور تیرے مال و دولت کو بھی ختم کر دے گی، ذرا اس موت کو کثرت سے یاد کیا کر۔ زمین کہتی ہے، زمین پر چلنے والے، آج تو ظلم کر کے چل رہا ہے، آج تو مال و دولت کے نشے میں چل رہا ہے، آج تو بڑے مال و دولت کے نشے میں چل رہا ہے، بڑے گھمنڈ کے ساتھ چل رہا ہے۔ جب تم میرے اندر قبر کے اندر آ جائے گا اور تیری پسلی ایک دوسری پسلی میں ڈال دی جائیں گی اور اتنی زور سے بیچا جائے گا، اس وقت کو یاد کر کے آنا۔ قبر کے احوال کو، قبر کے حالات کو بھول نہ جانا۔ اگر قبر کے حالات کو بھول گئے، میدان محشر کے حالات کو بھول گئے، تو یاد رکھنا دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مالداروں لوگوں، تو جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہیں مال و دولت دیا جاتا ہے، تمہارے پاس مال کی فراوانی آتی ہے، مت سمجھ لینا میرا مقدر ہے، یہ مت سمجھ لینا میرا ہاتھ کی کمائی ہے، یہ مت سمجھ لینا محنت کر رہا ہوں، بلکہ فرمایا غریبوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ان کی قدر کیا کرو، ان کے ساتھ ہمدردی کیا کرو، اچھائی کا معاملہ کیا کرو، اچھا سلوک اور برتاؤ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر تمہیں مال و دولت والا بنایا ہے، تمہارے اوپر بھی حقوق ہے، تمہارے اوپر بھی دوسروں کے حقوق ہیں، ان حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کر لیا کرو۔ آج کے دور کے اندر، آج کے ماحول میں، آج کے سماج میں کدھر بھی نگاہ اٹھا کر دیکھ لیجیے، آج کے دور میں غریب ہونا سب سے بڑا عیب بن گیا، یتیم ہونا سب سے بڑا عیب بن گیا، کمزور ہونا سب سے بڑا عیب بن گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک بستی کے اندر کوئی غریب رہتا ہے اور اس غریب کا کسی گھر کے اندر آنا جانا ہے، وہاں سے لگاؤ ہے، وہاں سے کھاتا پیتا ہے اور اس گھر کے اندر جا کر اپنی خوراک حاصل کرتا ہے، فرمایا ساری بستی میں گھر سب سے اچھا اور عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے اچھا گھر وہی ہے جس کے گھر یتیم کا آنا جانا لگا رہا ہے۔ میرے دوست، آج ہمارے محلے کے اندر، ہمارے برادری کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر اگر کوئی یتیم ہو جائے، اسے کھانا تو کھلانا دور کی بات، منہ لگانا، آنکھوں کے سامنے رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ آج بتاؤ، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی فراوانی دے رکھی ہے، مال و دولت ہے،
آج کا نوجوان شخص، آج کا مالدار مال والا اپنے بیٹے کی برتھ ڈے پارٹی بناتا ہے، بیٹے کی برتھ ڈے پارٹی بناتا ہے، ہزاروں روپے ایک رات کے اندر ختم کر دیتا، خرچ کرتا، لوگوں کی دعوتیں کرتا ہے۔ ایک طرف بھائی اسپتال کے اندر پڑا ہوا، اس کو دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں، ایک طرف بہن بھیک مانگنے جا رہی ہے، اس کو دینے کے لیے پیسے نہیں، ایک طرف رشتہ دار بھیک مانگ مانگ کے اپنا کام چلا رہے ہیں، اس کو دینے کی ضرورت نہیں۔ میرے دوستو، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کیا کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی کر دو۔ جس طرح تم فضول خرچیوں میں پیسہ اڑاتے ہو، زناکاریوں میں، بدکاریوں میں اور شادی بیاہ میں جس طرح تم پیسے خرچ کرتے ہو، اڑاتے ہو، اگر اس پیسے کو، زائد پیسے کو، فالتو پیسے کو کسی غریب بچے کی شادی میں لگا دیا جائے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ میرے دوست، ہم کاروبار کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے کیا کیا دعا کراتے ہیں، کہیں اماموں سے، کہیں مولانا سے، کہیں مفتی صاحب سے دعا کے لیے دور دور جا رہے ہیں، بڑے لمبے سفر کر رہے ہیں، حضرت جی سے دعا کرانی ہے۔ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں دعا کبھی نہ کراؤ، بلکہ یہ کوشش ہونی چاہیے میں خود بخود دعا لینے والا بنوں۔ دعا کیسے لیں گی؟ یہ کوشش ہونی چاہیے میں خود بخود دعا لینے والا بنوں۔ تمہارے محلے کے اندر کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی بیوہ عورت رہتی ہے، یتیم بچے رہتے ہیں، کوئی کمزور مرد عورت رہتے ہیں جن کے بڑھاپے کا کوئی سہارا نہیں، فرمایا 1 کلو آٹا ان کے گھر کے اندر پہنچا دے، 1 ٹائم یا 2 ٹائم کا کھانا ان کے اندر پہنچا دے۔ جب ان کی آنتوں کے اندر، پیٹ کے اندر وہ کھانا جائے گا، تجھے دعا کرانے کی ضرورت نہیں، خود بخود ان کے منہ سے دعا نکلے گی۔ نکلے گی نہیں نکلے گی؟ جب خوش ہوں گے تو خود بخود دعا دیں گے، دعا کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو فرمایا ایسے کام کرو کہ ہمیں دعا کرانے کی ضرورت نہیں پڑے۔ اور یاد رکھنا، جب کسی غریب کا پیٹ بھر دو گے، کسی کو خوش کر دو گے، تو ایسی دعا تمہارے لیے کرے گا، وہ ایسی دعا تمہیں دے گا، کبھی تمہارے پاس پریشانی نہیں آ سکتی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور مدینہ منورہ کے اندر، گلی کے اندر، راستے کے اندر جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچوں کو دیکھا، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جو وہیں بیٹھا ہوا ہے، بالکل خاموش بیٹھا، کھیل نہیں رہا، بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے، اداس بیٹھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کھیلتے کیوں نہیں، اداس کیوں، پریشان کیوں نظر آتے ہو؟ وہ بچہ کہنے لگا جس کی وجہ سے میں خوش ہوتا آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے، نہ تو مائی زندہ ہے اور نہ باپ زندہ ہے، اماں بھی چل بسی اور والد بھی چل بسی، اکیلا ہوں، کسی کے دروازے پر جاتا ہوں کوئی دروازے پر رکنے نہیں دیتا، بھیک مانگنے کے لیے جاتا ہوں کوئی کھانے کے لیے نہیں دیتا۔ اب بتاؤ پریشان نہ ہوں تو کیا ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا، یتیم بچے کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عائشہ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہمان بھیجا ہے۔ کیا فرمایا؟ ایک مہمان بھیجا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم بچہ، اس کا باپ نہیں، اس کی ماں بھی گزر گئی، اکیلا اس کو نہلا دو، دھلا دو اور صاف ستھرے کپڑے پہنا دو، اس کو عید کی نماز پڑھنے کے لیے لے جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گھر رکھا اور اتنا اس کے ساتھ معاملہ کیا، اتنا اچھا برتاؤ کیا کہ بچہ وہیں ہنسنے لگا اور خوش ہونے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچے، پریشان نہ ہونا، اپنے آپ کو کبھی دکھی محسوس نہ کرنا، اپنے آپ کو مصیبت میں محسوس نہ کرنا، یاد رکھنا عائشہ صدیقہ تیری ماں ہے اور محمد رسول اللہ تیرا باپ ہے۔
ماں باپ کی فکر نہیں کرنا، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باپ بن جائے تو میرے دوستو دو جہاں کی دولت اس کو مل گئی۔ اگر آج کسی آدمی کے پاس اولاد نہیں، اگر آج کسی آدمی کے پاس بچے نہیں، تو یہ نہ سمجھنا کہ میرے پاس بچے نہیں ہیں، بلکہ جو غریب یتیم بچے ہیں ان کی پرورش کر دے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر دے، اپنے گھر لے کر آ جائے، ان کی پڑھائی کا خرچہ دے، اس اپنے بچے کی طرح پال، اور جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے تو اس کو آزاد کر دے۔ اب تو جانے تیرا کام جانے، میں نے تیرے ساتھ وہ سلوک کیا جو میرے نبی نے اپنی امت والوں کے ساتھ کیا۔ میرے دوست آج کتنے غریب لوگ ہیں بھیک مانگتے ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو سڑکوں پہ مانگ رہی ہیں، آج ہم ایسی دے کے چلے جاتے ہیں، چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، اگر کوئی صاحب ضرورت ہے، اگر واقعی میں کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو اچھی طرح سنا جائے، دیکھا جائے، جب اس کی مدد کی جائے اور اس کو بھیک مانگنے راستے سے ہٹا کر اس کے ایسے راستے پر ڈال دیا جائے جو کل کو خود اپنے گھر کا خرچہ چلانے والی بنے۔ آج کتنے آدمی ہیں جو بھیک مانگ رہے ہیں، ان کو ایک ٹھیلی لگوا دو، چائے کی ٹھیلی لگوا دو، بیڑی منڈل کے سگریٹ کی ٹھیلی لگوا دو۔ یہ ایسا کام ہے جو آدمی کم پیسے میں کر سکتا ہے، اور یہ ایسی نیکی ہے، اس نیکی کا آدمی کبھی اندازہ نہیں کر سکتا، اور اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا جس نے کام کرا، اور اتنا ثواب ملے گا کہ آدمی اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، کہ آدمی جس کی کمائی سے، جس کے ذریعے سے اپنے بچوں کا پیٹ پالے، اپنے گھر والوں کو صحیح طریقے سے کھلائے پلائے، ان کی پڑھائی کا انتظام کرے، تو میرے دوست اس سے بڑھیا روزی کیا ہو گیا۔ آدمی کے پاس صرف اتنا ہی اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اپنے خرچے کو پورا کرتا ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر تم اس کے انتظام کرنے والے بن جاؤ، آخرت کے اندر اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کو اور کاروبار کو سنبھالے گا نہیں سنبھالے گا۔ میرے دوست آج ہم بہت نافرمانیوں میں اور بہت بڑے گناہوں میں چل رہے ہیں، ناشکریوں میں ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ کب تک ہم نافرمانی کرتے رہیں گے؟ ایک طرف والد کی قدر نہیں کرتے، دوسری طرف ماں کا خیال نہیں رکھتے، بیوی آتے ہی سارے رشتہ دار بھول جاتے ہیں۔ اگر ماں کی بد دعا پڑ گئے تو ساری دنیا کوئی چیز دینے پر آ جائے اور ماں کی بد دعا لگ جائے تو میرے دوست ساری دنیا کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ آج ہمارے گھر جو اجڑے پڑے ہیں، ویران بنے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے ماں باپ کی دعا لینا چھوڑ دی، اور ان کی بد دعاؤں کا اثر ہمارے گھروں کے اندر ہے۔ میرے دوستوں، ماں کو ماں کا حق دو، باپ کو باپ کا حق دو، بیوی کو بیوی کا حق دو، بچوں کو بچوں کا حق دو، بہن کو بہن کا حق دو، بھائی کو بھائی کا حق دو۔ جب حقدار کہلاؤ گے، شادی ہوتا ہی ایک مکان الگ بنا لیا، والد کو ماں کو ایسی چھوڑ دیا، باپ گھر میں بیٹھا بیٹھا رو رہا ہے، چارپائی پر بیٹھا بیٹھا رو رہا ہے، دوائی کے لیے اس کے لیے پیسے نہیں۔ اگر تم اس حالت میں پہنچ گئے تو تم کیا کہو گے اپنے بچوں کو؟ اگر یہ اولاد نہ ہوتی تو اس سے اچھا بغیر اولاد کے تھے۔ یہ حالات آج ہم لوگوں نے اپنے گھروں کے بنا دیے۔ میرے دوستو، ماں باپ کی قدر کر لو، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو، جو ہم سے جڑتے ہیں، ملتے ہیں، جو ہمارے ماتحت رہتے ہیں، ان کا خیال رکھو۔ اگر تم ان کا خیال رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارا خود بخود خیال رکھے گا۔ تو آج ہم دعا لینے والے بنے، دعا کرانے والے نہ بنیں۔ دعا لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور اگر دعا کراتے رہے اور دعا ہم نے لی نہیں، آج ہم دعا کرانے کے لیے آ جائیں، کسی کا ہم نے حق مار لیا، کسی کو پیسے مار لیے، کسی پہ پیسے دینے کا ٹائم تھا، ٹائم پر پیسے نہیں دیے، بہن کا حق مار لیا پیسے لے کے، بھائی کا حق مار لیا پیسے لے کے، اب دعا کراتے پھر ان کی بد دعائیں ساتھ ہوں گی تو دعا کیا اثر کرے گی اسی؟ میرے دوست، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو سدھارنے اور صحیح کرنے کے لیے یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی پڑوسی ماچس بھی مانگنے کے لیے آ رہا تو اسے انکار نہ کرو، دے دو۔ اور یہ مت سمجھ لینا تم نے ماچس دے کر کوئی بڑا کام کر دیا، بلکہ اگر تم نے اس کو آگ جلانے کے لیے ماچس دے دی یا آگ دے دی تو فرمایا تمہیں اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔
کیا فرمایا؟ اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا لیکن تمہارا کچھ جاگا نہیں۔ آج ہم اتنے سیانے بن گئے، اگر چیز پاس میں رکھی ہوئی بھی ہے تب بھی انکار کر دیتے نہیں ہیں۔ بتاؤ جھوٹ بولنے کا گناہ کہاں سے آئے گا؟ اور کہتے ہیں کہ کاروبار میں برکت نہیں، پیسے میں برکت نہیں۔ گناہ اتنے کرتے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا آج صبح سے شام تک ہم نے کتنے گناہ کر دیے۔ اگر میرے دوست اندازہ لگاؤ میں نے صبح سے شام تک کتنے گناہ کیے تو ہزاریوں سے زیادہ گناہ کر دیے ہوں گے۔ ہم اندازہ کرتے ہیں چھوٹے موٹے گناہ کا، پتہ نہ کتنے گناہ ہم کر بیٹھتے ہیں لیکن اندازہ نہیں ہوتا۔ اگر چھوٹے گناہ سے بچو گے تو بڑے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ میرے دوست ہم اپنے اندر ایسا نکھار پیدا کریں جس سے اسلامی زندگی ہمارے اندر آ جائے۔ ہم اپنے قوم کے لیے، برادری کے لیے مسیحا بن کر ابھریں، ایک ہمدرد بن کر ابھریں، ان کے لیے ڈاکو چور بن کر نہ ابھریں، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، ورنہ یاد رکھنا آج اگر ہم کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو کل ہماری عزت کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کے روزے کے اندر تنگی ہونے لگے، روزی میں کمی ہونے لگے اور یہ دیکھے روزی میں برکت نہیں ہو رہی تو سمجھ لینا وہ آدمی زنا کاری کی طرف جانے لگا۔ زنا کرنے سے آنکھوں کے زنا سے، کان کے زنا سے، ہاتھ کے زنا سے، پاؤں کے زنا سے روزے کے اندر تنگی کر دی جاتی ہے۔ لاکھ روپے مہینے کے کماؤ گے تب بھی برکت نہیں آنے کی۔ آج اس گناہ کے اندر ہم لوگ سب سے زیادہ ملوث ہیں۔ آج موبائل پر ہم لوگ پوری رات پورا دن دیکھتے رہتے ہیں۔ میرے دوست جس طرح زنا کرنے کا حکم ہے، آدمی زنا کرتا ہے اور زنا کرنے کا جس طرح گناہ ملتا ہے اسی طرح موبائل پر ننگی فلمیں دیکھنے کا یا ننگے گانے سننے کا بھی اسی طرح گناہ ہے جس طرح زنا کرنے کا گناہ ہے۔ بتاؤ کون بچا ہوا ہے؟ آدمی بچنا بھی چاہے تب بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے تھوڑا اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤ جو ہر وقت گناہ ہے، جیسے کہ داڑھی کا کاٹنا آدمی کا 24 گھنٹے کا گناہ ہے۔ بتاؤ دنیا کے اندر 24 گھنٹے گناہ کرنے والا شخص اب وہ اللہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کی حالت میں دے گا؟ نہیں دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور چہرے پہ داڑھی سفید ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ فرمایا اس کی دعا کو ضرور بھی ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستو دنیا میں ہم بڑے گناہ کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کسی کو پتہ نہیں۔ فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، تم تو گناہ کی بات کرتے ہو، وہ رب کریم تو ایسا ہے جو تمہارے دلوں کو حال بھی جانتا ہے۔ تم جو مسجد کے اندر بیٹھے ہو کیا کیا سوچ رہے دلوں کے اندر، اور نماز کے اندر جب جاؤ گے کیا کیا تمہارے دماغ میں دلوں میں پلاننگ چل رہی ہوگی، سب اللہ تعالیٰ جانتا میرا بندہ اب نماز میں کیا پلاننگ کرے گا۔ وہ نماز کے اندر اللہ اکبر کہتا ہے، ادھر شیطان وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے، ادھر نماز ہو رہی ہے ادھر وہ اپنے کاروبار کی سیٹنگ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے میرے دوست اپنے دماغ کو تھوڑا فارغ کر کے اپنی زندگی کو گناہوں سے نکالو اور جو ہم نے غلطیاں کر رکھی ہیں ان سے توبہ کر لو اور مختصر زندگی کو بنا لو، اسلام کے مطابق ڈھال لو تو یاد رکھنا دنیا ہی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ کریں گے سبھی حضرات؟ ہاں انشاءاللہ کوشش کریں گناہوں سے بچنے کی اور اپنے برادری کو اس بات کی کوشش کریں ہماری برادری، ہمارا قربہ، ہمارا خاندان اچھا پڑھا لکھا بنے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، اپنے آپ کو بھی پڑھانے کی۔ پڑھائی کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اگر آدمی بوڑھا ہو جائے تب بھی پڑھتا رہتا ہے، پڑھائی کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آدمی کو محنت کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کو کامیابی ملے، اور کامیابی اللہ تعالیٰ نے محنت کے اندر رکھی ہے۔ تو اپنے اندر گناہوں سے سب سے پہلے گناہوں سے بچیں اور پڑھائی کے مسئلے کو ہمیشہ سلسلے کو شروع رکھیں تاکہ کامیابی ملے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ کوشش کریں گے سبھی حضرات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر جگہ کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔